بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام سننے والوں کو ہماری طرف سے عید کی پرخلوص مبارکباد۔ رب العالمین نے ماہ مبارک سال خیر و عافیت کے پورا کرایا اور الحمدللہ بہت ساری پابندیوں کے باوجود مسلمانوں نے رمضان کے روزے بھی رکھے، نمازوں کا بھی سلسلہ رہا اور گھروں میں جماعت سے نماز پڑھنے کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور الحمدللہ کم تعداد میں صحیح مساجد میں اعتکاف کا سلسلہ بھی رہا۔ رب العالمین ان سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے اور دنیا کا عذاب جس میں ہم سب مبتلا ہیں، کرونا وائرس، اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو یہ ہے کہ رمضان میں ہر عشرے میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہر جمعہ کی شب میں بھی بے شمار لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو بھی حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جتنا لوگوں کو شروع میں معاف کرتے ہیں، جتنی تعداد میں لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس سے دگنی تیگنی اور 10 گنی تعداد میں پھر ان راتوں میں مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے جو رمضان کے آخر میں آتی ہے۔ اور شب قدر میں وہ 21 ہو یا 23 ہو یا 25 ہو یا 27 ہو یا 29 ہو، ان شبوں میں بطور خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گنت لوگ بخشے جاتے ہیں اور ان کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر آخر میں عید کی رات آتی ہے، تو عید کی رات بھی جتنا رمضان میں تمام راتوں میں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ عید والی رات لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس رات کا نام، یعنی جو عید کی رات ہوتی ہے، اس کو شب جائزہ کہتے ہیں۔ رب العالمین اپنے تمام بندوں کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے افعال کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص صحیح طریقے سے مزدوری ادا کر دے تو مالک کو کیا چاہیے کہ اس کی مزدوری کا جو پیسہ اسے بر وقت ادا کر دیا جائے۔ کیا کرنا چاہیے مالک کو؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک کو تو یہ کرنا چاہیے کہ جب اس کی ڈیوٹی پوری ہو گئی تو اس کا جو اپنا مزدوری ہے اس کو فوراً ادا کر دیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے مزدوری کا حق ادا کر دیا ہے، انہوں نے روزے بھی رکھے ہیں، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، انہوں نے تسبیح و تحلیل میں بھی وقت گزارا ہے، اور وہ دن رات مجھے یاد کرتے رہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کو ان کی توقع سے زیادہ عطا کروں، تو میں تم سب کو گواہ بنا کر ان کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو شب جائزہ میں بے شمار مسلمانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب عید کا دن ہے، عید کے دن مصنون تو یہ ہے کہ کسی میٹھی چیز سے ہم عید کی شروعات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
छुआरा खाकर ईद की शुरुआत करते थे। वो पहला दिन होता है कि जब फजर के बाद मुसलमान को खाने का इख्तियार दिया जाता है। ये पहला दिन है, तो इस दिन भी नमाज फजर के बाद कोई मीठा लेकर इस दिन का आगाज करें। साफ सुथरे कपड़े पहने, हजामत बनवा लें, नाखून काट लें, और जब ईद की नमाज के लिए जाएं तो इससे पहले पहले फितरा अदा कर लें। फितरे के बारे में काबिरीन ने यह फरमाया है कि फितरा ऐसा है जैसे नमाज में सजदे से होता है। नमाज में अगर कोई वाजिब छूट जाए गलती से, तो सजदे से अदा करने से नमाज महफूज रहती है। अगर सजदे से अदा न करें तो फिर नमाज बातिल हो जाती है। तो फितरा जो है ये रोजों का सजदे से हुए। किसी ने रोजे तो रख लिए, उनमें कोई ना कोई भूल हो गई, कोई ना कोई गलती हो गई, जिसकी वजह से रोजे के अंदर खराबी पैदा हो गई। अगर उसने फितरा अदा कर दिया तो उसने सजदा सहव कर लिया। फितरा नमाज को जाने से पहले पहले अदा कर देना मसनून है। और एहतियात का तकाजा तो यह है कि शुरू रमजान में या 15 रमजान के बाद गरीबों को फितरा पहुंचा दिया जाए ताकि वो उसका अपनी जरूरत में इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर फर्ज कर लें किसी ने अदा नहीं किया तो नमाज के लिए जब घर से निकले ईद की तो फितरा अदा करके निकले। और अगर फिर भी वो चाहे तो फितरे को असर के वक्त तक भी अदा कर सकता है। इसके बाद भी अदा तो हो जाता है, लेकिन फिर वो मकरूह वक्त हो जाता है। तो फितरे को अदा कर दें, उनको मुस्तयकीन तक पहुंचा दें। और फितरा जो है वो अपनी तरफ से, अपनी बीवी की तरफ से, अपना बड़े बच्चों की तरफ से, और उन लोगों की बच्चों की तरफ से जो अभी बरसरे रोजगार नहीं है, वालिदैन को फितरा अदा करना चाहिए। बाकी जो लोग खुद कफील हो चुके हैं उनको अपना फितरा अदा करना चाहिए। तो फितरा अदा करें ईद के दिन, और इसके बाद फिर लोगों से मुलाकातें और एक दूसरे की खैर खाई के लिए एक दूसरे से सलाम, एक दूसरे से मुसाफा, ये सब ईद के दिन होता है। और ईद के बारे में ये फरमाया गया है कि ईद वो है कि जन्नतुल फिरदौस और बहिश्त, यानी जन्नत और बतौर खास जन्नतुल फिरदौस, इन दोनों की जो बुनियाद रखी गई है वो ईद के दिन रखी गई है। और एक हदीस में ये फरमाया गया है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान हकीम लेकर आने की जिम्मेदारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकर्रर हुई थी तो वो ईद का दिन था। यानी ईद के दिन हजरत जिब्राइल मुतय्यन हुए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आएंगे। और ईदी के दिन जन्नत में एक पेड़ का बीज बोया गया जिस पेड़ का नाम तूबा है। जन्नत में ये पेड़ आज भी है और ये हमेशा रहने वाला पेड़ है। इसकी खुशबू से, इसकी हवाओं से तमाम लोगों को खुशबू जाएगी। और ये तूबा जो है बहुत खूबसूरत दरख्त है। इसका बीज फरिश्तों ने बोया था ईद के दिन। तो ईद जो है ये एक अहम त्यौहार है मुसलमानों का, लेकिन सहाबा कराम इसी त्यौहार को बड़ी सादगी के साथ मनाते थे। हम तो खुराफात में मुब्तला हो जाते हैं, जबकि ईद का दिन तो वो है कि पूरा रमज़ान हमने इबादतों में, रियाजतों में गुजारा है, और ईद के दिन हम ताला हमें इनाम अता करते हैं। और ईद के दिन ही हम खुराफात में मुब्तला हो जाएं और जनाब अली उस खुदा को भूल जाएं, उसकी नाफरमानियाँ शुरू कर दें, तो ये गलत है। शैतान जो है ईद के दिन रोज़ा रखता है और शैतान को बड़ी तकलीफ होती है। वो चाहता है कि अब बाहर आ गया है, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था रमज़ान में, वो ईद के दिन से लोगों को बहकाना शुरू कर देता है। इसलिए फरमाबरदारी का तकाज़ा तो ये है कि ईद को बड़ी सादगी के साथ गुजारा जाए। सहाबा कराम बड़ी सादगी के साथ ईद मनाते थे। अक्सर सहाबा कराम तो धुले हुए कपड़े पहनते थे,
ان کے پاس کہاں اتنا ہوتا تھا کہ وہ نئے کپڑے بنائیں، لیکن اگر نئے کپڑے بناتے بھی تھے تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اجازت دی تھی کہ عید کے دن نئے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کپڑے بناتے تھے، لیکن بڑی سادگی کے ساتھ عید گزارتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ مشہور روایت ہے کہ ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے عید کے دن، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوکھی روٹی پانی میں ڈال کے کھا رہے تھے۔ ان صاحب نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ علی آج عید کا دن ہے، آج تو کوئی گھر میں پکوان بنوا لیتے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا مسلمان کے لیے عید کا دن وہ ہے جس دن مسلمان کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے، بس وہی اس کا عید کا دن ہے۔ عید کیا ہے؟ عید تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہم نے رمضان میں اللہ کے لیے روزے رکھے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھی، اللہ کے لیے ہم نے شب بیداریاں کی، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ عید کے دن ہم نے 2 گانا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر دیا ہے۔ یہی عید ہے ایک مسلمان کی، اور سچی عید تو وہ ہے کہ جس دن ہم اللہ کے نافرمانی نہ کریں۔ تو سادگی کے ساتھ عید منائیں۔ موجودہ وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ دوسروں کے درد کو محسوس کریں اور عید کو نہایت سادگی کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے عید کا دن پورا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں محترم دوستوں اور بزرگوں، ابھی ایک حادثہ ہوا ہے پاکستان میں کہ ایک جہاز جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا، اس میں جتنی بھی سواریاں تھیں 1-2 کو چھوڑ کے سب جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئیں اور شہید ہو گئیں۔ ان کے رشتہ دار ظاہر بلا رہے ہیں اور وہ خود عید کی خوشیاں منانے کے منتظر تھے اور حادثے کا شکار ہو گئے۔ مسلمان ہو، کوئی انسان ہو، اس طرح کے حادثوں کا شکار ہو جائے تو اس کے درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہم ان مرنے والوں کے غم میں شریک ہیں، ان کے خاندان کے غم میں شریک ہیں۔ آپ لوگ اس درد اور اس کرب کو محسوس کرتے ہوئے عید منائیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ میں ایک بار پھر آپ کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادتوں کو، آپ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں سادگی کے ساتھ اس طرح کے تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا